پنجاب کی عشقیہ داستانیں سب کی سب فرضی یا خود ساختہ ہیں اور یہ شاعروں اور بھاٹوں کی جودت طبع کا نتیجہ ہیں، اور غالباً یہ قصے انہوں نے اپنے حکمرانوں یا آقاؤں کی تفریح طبع کے لیے گھڑے یا عوام الناس کی اصلاح کے لیے۔ بیشتر محققین کا خیال ہے کہ یہ قصے نہ ہی آج اور نہ ہی کل کسی تنقیدی کسوٹی پر پرکھے جا سکے اور نہ ہی ان کے زمانے کا صحیح تعین ہو سکا، اور کئی صورتوں میں زمانے کا علم بھی نہیں ہو سکا۔ یہ بات قدر درست ہے کہ قدیم داستانیں عموماً نئے زمانے کی تنقیدی کسوٹی پر پورا نہیں اترا کرتیں، مگر اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ من گھڑت ہے درست نہیں، کیونکہ ہر زمانے کا تنقیدی معیار و علمی و تاریخی معلومات جمع کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور ماضی کی نسبت حال عموماً زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ وسیع تر ہوتا ہے۔ زمانے کے تعین کے لیے اگر کسی شخص کی ہستی محض اس وجہ سے شک و شبہ کا شکار ہو جائے کہ اس کے زمانے کے تعین میں اختلاف ہے، تو یہ دلیل باعث حجت نہیں، اور تاریخ انسانی میں بے شمار ایسے واقعات اور اشخاص کا ذکر ملتا ہے جن کے متعلق موجودہ دور کے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً بدھ اور زرتشت دنیا کے دو بزرگ رہنما ہیں، اور ان کے ماننے والے آج بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کی عبادت گاہیں بھی تاحال موجود ہیں، مگر ان کے زمانے کے تعین میں بے شمار اختلافات ہیں۔ مگر ان اختلافات کے باوجود ان کی ہستی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اگر ہم تنقیدی معیار اور زمانے کے تعین کے اصول پر پنجاب کی دیگر لوگ عشقیہ داستانوں کو پرکھیں تو وہ ان پر پورا اترتی دکھائی نہیں دیتی، مگر قصہ ہیر رانجھا اس بات پر مستند دکھائی دیتا ہے کہ اس کے افراد و مقامات تاریخی ہیں اور ان کے متعلق تحقیقی مواد موجود ہے۔ رانجھے کا وطن تخت ہزارہ ضلع سرگودھا موجود ہے، اور رانجھے کی قوم بھی موجود ہے، اور رانجھا جس جگہ جوگ لینے گیا وہ ٹلہ ضلع جہلم میں آج بھی موجود ہے، اور گروؤں کا سلسلہ بھی چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح ہیر کو لیں تو اس کا وطن جھنگ سیال موجود ہے، اور قوم سیال بھی پائی جاتی ہے، اور کھیڑے اور رنگپور کا ذکر بھی ایک تاریخی ثبوت ہے، اور جھنگ میں ہیر کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ ہیر رانجھے کے قصے کے زمانے کے تعین کے اعتبار سے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور کچھ اسے اکبر کے زمانے کا قصہ کہتے ہیں، کچھ اسے لودھیوں کے زمانے اور کچھ اسے بابر کے زمانے کا قصہ کہتے ہیں۔ تاریخ ہند کا ایک ادنا طالب علم بھی لودھیوں اور بابر کے درمیان ہونے والی خونریز جنگ سے واقف ہے، اور لودھیوں کے خاتمے کے بعد ہی بابر نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ اکبر کا زمانہ 1556 سے 1605 ہے، اور بابر کا زمانہ 1526 سے 1530 ہے، اور ان کے آغاز و انجام کے درمیان تقریباً 30 برس کا فرق ہے، جو کسی بھی داستان کے زمانے کے تعین کے اعتبار سے کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ ہیر رانجھے کے قصے کے متعلق مورخین کی غالب اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ اکبر کے زمانے کا قصہ ہے، اور اس ضمن میں سر رچرڈ ٹیمپل لکھتے ہیں کہ یہ اکبر کا زمانہ تھا، جبکہ دامودر داس نے بھی اس قصے کے زمانے کو اکبر کا زمانہ بتایا ہے۔ مبارز خان عادل شاہ سوری 1553 سے 1556 تک عادل شاہ سوری پنجاب یا ملتان کا حاکم تھا، اور اسی کے متعلق حضرت سید وارث شاہ نے عدلی راجہ لکھا ہے، اور اکبر کے عہد کا آغاز 1556 ہے، اور عادل شاہ کا عہد 1555 میں ختم ہوا، اور اس اعتبار سے اس قصے کو اکبر کے زمانے کا قصہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ پنجاب کی لوک عشقیہ داستانوں کے فرضی ہونے کا شائبہ کسی حد تک صوفی شعراء کے کلام سے بھی پڑتا ہے کہ انہوں نے بعض الفاظ کو تمثیلی یا تشبیہی رنگ میں استعمال کیا، اور بعض محققین نے اس تمثیلی مثال کے حقیقی معنی مراد لیے
اور اس سلسلے میں الفاظ ہیر رانجھے کا بہت استعمال ہوا۔ صوفی شعراء کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ہر چیز کی نسبت خالق حقیقی یا معشوق ازلی کی جانب کرتے ہیں، اور اگرچہ وہ عام الفاظ لکھتے یا بولتے ہیں مگر ان کے معنی وہ حقیقی مراد لیتے ہیں، مجازی ہرگز نہیں۔ جیسے حافظ شیرازی کی غزلوں میں شراب، پیالہ، صراحی، ساقی، میخانہ، شاہد، پیر مغاں وغیرہ کے الفاظ کا استعمال عام ہے جو بظاہر مجازی ہیں، مگر حافظ شیرازی کے کلام میں ہمیشہ حقیقی یا اصلی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی معنی کو شروع کیا تو نئے اور اس کے نالہ فراق سے جو بظاہر مجازی معلوم ہوتے ہیں جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ پنجاب کے صوفی شعراء پر حافظ شیرازی اور مولانا رومی اور دیگر اکابر صوفیاء کے کلام کا بے حد اثر تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے کلام میں مجازی الفاظ کی صورت میں تشبیہی یا تمثیل یا استعارہ استعمال سے حقیقی معنوں کو پیش کیا، اور ہیر رانجھا کا کثرت سے استعمال کیا اور ہیر کو روح یا معشوق حقیقی کے معنی میں پیش کیا، جبکہ رانجھے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عاشق حقیقی یا پھر خاکی جسم کے معنی میں استعمال کیا۔